نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل خامس، امر کی گردان، درس علم الصرف۔ آج کے درس میں ہم سیکھیں گے عربی زبان میں امر کرنے کے لیے کون کون سے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں۔ امر کہتے ہیں حکم کرنا، حکم کے لیے کون سے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سے پچھلے دروس پہ اگر ایک نظر دوڑائی جائے تو آپ نے سب سے پہلے فعل ماضی کی گردان پڑھی۔ فعل ماضی کا مطلب کہ ماضی سے متعلق کوئی بھی بات، کوئی بھی خبر دینے کے لیے کن اوزان کے اوپر صیغے استعمال کیے جائیں گے، وہ آپ نے 14 صیغے وہاں پر سیکھے، معروف کے بھی سیکھے، مجہول کے بھی سیکھے۔ پھر زمانہ حال اور مستقبل بتانے کے لیے مضارع کے صیغے سیکھے، مضارع کی گردان پڑھی اور یاد کی، اس کے بھی 14 صیغے تھے۔ اس کے بعد مضارع کی نفی کے لیے، یعنی زمانہ حال کی نفی یا زمانہ ماضی کی نفی کے لیے آپ نے نفی جہد کی گردان سیکھی، اور اسی طرح نفی تاکید فی المستقبل کی گردان آپ نے سیکھی۔ لن کے ساتھ آپ نے مضارع کے صیغوں کو یاد کیا۔ اس کے بعد آپ نے لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید خفیفہ کی گردانیں دیکھیں، اور اب جو ہے امر کی گردان دیکھیں گے۔ امر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ کسی کام کے حکم کرنے کے لیے جو صیغہ استعمال کیا جائے گا، تو وہ اس کی کیا صورت ہوگی، وہ صیغہ کیسے بنے گا، کون سے صیغے کے لیے کون سا وزن آئے گا، کیا طریقہ کار ہوگا، یہ سب آپ اس کے اندر دیکھیں گے۔ تو چونکہ جو اس کا انداز ہے کتاب کا وہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ صیغے لکھتے ہیں سب سے پہلے، اور صیغوں کے ساتھ ان کی نوعیت لکھتے ہیں کہ امر معروف، امر مجہول۔ یہ آپ دیکھتے آئے ہیں، فعل ماضی معروف، فعل ماضی مجہول، تو یہ نوعیت ہے۔ اور اسی طرح امر معروف بنون ثقیلہ، امر مجہول بنون ثقیلہ، امر معروف بنون خفیفہ، امر مجہول بنون خفیفہ۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نون تاکید ثقیلہ کے لیے، نون ثقیلہ تاکید کے لیے آتا ہے، نون خفیفہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے پچھلی گردان کے اندر۔ تو جس کام میں، جس صیغے میں تاکید بیان کی جائے گی، تاکیداً اس کام کا حکم دیا جائے گا یا خبر دی جائے گی، تو اس کے لیے نون تاکید کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ بغیر کسی حکم کے، بغیر کسی جو ہے وہ امر کے، آپ کسی بات کی خبر تاکیداً دینا چاہ رہے ہیں یا اس کے بارے میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پر آپ مضارع کے صیغے کے اندر نون تاکید اور لام تاکید لگا دیتے ہیں، لیکن وہ حکم نہیں ہوتا، وہ حکم نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ وہی نون تاکید اور لام تاکید، پھر لام تاکید نہیں رہتا، ابھی آپ سیکھیں گے یہاں پر کہ پھر لام امر بن جاتا ہے، جو لام تاکید کا جو لام ہے وہ لام امر بن جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ امر تاکید کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ اسی سبق کے اندر یہ سیکھیں گے کہ امر کی کتنی اقسام ہیں۔ تو امر تو ایک ہی طرح کا ہے، فعل معروف اس کا اور فعل مجہول، لیکن اسی امر میں شدت لانے کے لیے کہ کوئی کام کا آپ کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ زید تم مدرسے جاؤ، یہ بھی ایک حکم ہے کہ تم پڑھو، اور یہ بھی ایک حکم ہے کہ زید تم ضرور بالضرور مدرسے جاؤ، ہر صورت میں مدرسے جاؤ، بیمار ہو، کوئی پریشانی ہو، گھر میں کوئی پریشانی ہو، تمہاری پرسنل کوئی پریشانی ہو، لیکن پھر بھی تمہیں مدرسے ضرور جانا ہے۔ تو یہ جو بات ہے یہ تاکید کے ساتھ، اور یہ اس کے لیے ہم نون تاکید لگاتے ہیں، جو کہ ثقیلہ بھی ہو سکتا ہے اور خفیفہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس گردان کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد ظاہر ہے کہ یہ سب تعلق رکھتا ہے یاد کرنے سے، ان کو یاد کریں گے اور پھر تھوڑا سمجھ لیں گے کہ امر کی گردان۔
امر کے کردار پڑھتے ہیں لیا فعل واحد مذکر غائب کے لیے. یہ لام جو یہاں پر لگ رہا ہے یہ لام امر کہلاتا ہے. یہ یاد رکھیں آپ ہمیشہ. یہ فعل مضارع لیا فعل کے اندر اگر فعل مضارع کے صیغے کو اگر نکالا جائے تو وہ نکلے گا یفعلو. ٹھیک ہے. تو یفعلو کے ساتھ جو ہم نے کام کیا وہ چھوٹا سا آپ یہیں پہ ذہن نشین کر لیں کہ یفعلو کے ساتھ ہم نے ایک لگایا شروع میں لام, اور لام یہ لازمی یہ مکسور ہونا چاہیے, یعنی کہ اس کی حرکت کسرہ کی ہو. لی یفعل, اور آخر میں یفعلو کے جو ضمہ ہے اس ضمے کو ہم ساکن کر دیں گے. اور ساکن کیوں کریں گے؟ چونکہ امر کے جتنے بھی صیغے ہوتے ہیں, ہمیشہ یاد رکھنے کی بات ہے, امر کے جتنے بھی صیغے ہوں گے جو کہ حروف جو ہے جن کے اندر حروف نہیں ہوتے آخر میں, تو وہ تمام صیغے ہمیشہ ساکن ہوں گے. جیسے آپ دیکھیں لیفعل, اصل میں کیا تھا یفعلو, اس پہ ہم نے لام لگایا شروع میں اور آخر کو ساکن کیا تو یہ کیا بن گیا لیفعل. یفعلو, صرف یفعلو جو کہ مضارع کا صیغہ ہے اس کا مطلب تھا کہ وہ شخص کوئی کام کرتا ہے, واحد مذکر غائب. لیکن جب آپ نے بنایا لیفعل تو اس کا مطلب ہوگا کہ چاہیے کہ وہ شخص ایک کام کرے, چاہیے کہ وہ شخص کوئی کام کرے. تو یہ چاہیے جو لگ گیا یہ امر کا معنی دے رہا ہے. اسی کا اگلا صیغہ دیکھیں لیفعلا, تو اس کا جو مضارع کا صیغہ تھا وہ یفعلانی تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی آپ نے جب لام تاکید لگایا تھا صیغوں کے اندر اور لن لگایا تھا تو اس صورت کے اندر کیا ہوا تھا کہ جو آخر سے جب آپ نے لن ناصبہ لگایا تھا صیغوں کے اندر تو آپ نے فعل مضارع کے تثنیہ اور جمع ساری کی ساری تثنیہ اور جمع سوائے دو کو چھوڑ کے, سوائے دو صیغے جو کہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر, ان دو صیغوں کو چھوڑ کے تمام صیغے جو تثنیہ اور جمع کے ہیں ان کے اندر جو نون آتا ہے وہ نون آپ نے گرا دیا تھا, جس کو آپ کہتے ہیں نون اعرابی. تو دیکھیں یفعلانی کا جو نون ہے وہ گر جائے گا یہاں پہ, ہر صورت میں گرے گا, بلکہ تمام صیغوں میں آپ یہیں پہ سمجھ لیں کہ تمام صیغوں میں نون اعرابی گر جائے گا. اور شروع میں لام یہاں پر آیا ہے لام ساکن, لام مکسور. ٹھیک ہے. تو یفعلانی کے ساتھ ہم نے کیا کیا, شروع میں لام لگایا اور آخر سے نون اعرابی کو گرایا, اور یہ لام ہمیشہ مکسور ہوگا, یہ پہلے بھی بات کی جا چکی. تو ہم یفعلانی سے بنائیں گے لیفعلا, پھر یفعلون سے ہم بنائیں گے لیفعلو, پھر تفعلو سے ہم بنائیں گے لتفعل, تفعلانی سے ہم بنائیں گے لتفعلا, اور یفعلنا اپنی جگہ پر برقرار رہے گا. یفعلنا کا نون بھی اپنی جگہ پہ برقرار, پورا صیغہ اپنی جگہ پہ برقرار. بس فرق کتنا پڑے گا کہ اس کے شروع کے اندر لام لگے گا اور جو نون آخر میں ہے وہ ساکن ہوگا, چونکہ یہ بات ہو چکی کہ جو امر کے صیغے ہوں گے جتنے بھی ان کی آخری حرکت ہمیشہ ساکن ہوگی. اور اس کے بعد ہے واحد مذکر حاضر کا افعال. اب یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے, واحد جو مذکر کے جو حاضر کے جتنے صیغے ہیں ان کے اندر فرق ہوگا, حاضر کے 6 کے 6 صیغوں میں فرق ہوگا. واحد کا مذکر حاضر کا اگر آپ مضارع کا صیغہ دیکھیں تو وہ کیسے بنتا ہے, تفعلو. آپ نے پڑھا ہے مضارع تفعلو, تو ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں, تفعلو کے اندر جو ہم تبدیلی کر رہے ہیں وہ ہم کس طرح سے کر رہے ہیں, تفعلو میں سے جو مضارع کی علامت ہے, مضارع کی علامت تفعلو میں ہے تا, شروع میں جو تا لگتی ہے اس علامت کو ہم گرائیں گے اور اس کی جگہ پر ہم حمزہ مکسورہ جو کہ امر کے لیے خاص جو ہے وہ ایک علامت ہے, امر حاضر کے لیے ایک خاص علامت ہے جو کہ حمزہ مکسورہ ہے, وہ ہم لگائیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے حسب قاعدہ. تو تفعلو سے بن جائے گا افعال, اور تفعلانی سے بن جائے گا افعلا, تفعلون سے بن جائے گا افعلو, اور اسی طرح سے تفعلینا سے بن جائے گا افعلی. اب یہ نون کہاں گیا, تفعلینا کا جو آخر کا نون ہے, یہ سوال میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں, تھوڑا ذہن دوڑائیں, پیچھے تھوڑی دیر پہلے جو بتایا گیا اس کے حساب سے وہ نون گر گیا. تو تفعلینا سے کیا بن گیا, افعلی, پھر تفعلانی سے بن گیا افعلا, اور تفعلنا سے بن گیا افعلنا,
اور افعالو سے بن گیا لی افعل، اور نفعلو سے بن گیا لی نفعل۔ اب یہاں پر جمع مؤنث حاضر اور جمع مؤنث غائب کے اندر ایک چھوٹا سا فرق ہے کہ جو جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے وہ تو ساکن ہوگا اس کا نون، لیکن جو جمع مؤنث حاضر کا جو صیغہ ہے وہ جو ہے وہ ساکن نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو ہے وہ متحرک رہے گا، اپنی حرکت پہ برقرار رہے گا۔ تو یہ تو آپ نے صیغے دیکھے اس کے تمام کے تمام صیغے معروف کے، پھر یہی مجہول کے ہوں گے۔ مجہول کا قاعدہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر ہم جو علامت مضارع کو ہم مضموم پڑھتے ہیں، تو لیوفعل، لیوفعلا، لیوفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیوفعلنا، لتفعل، لتفعلا، لتفعلو، لتفعلی، لتفعلا، لتفعلنا، لأفعل، لنفعل۔ یہ آپ کی امر کی گردان مکمل ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ جو امر معروف بنون ثقیلہ اور بنون خفیفہ، معروف اور مجہول، یہ جو گردانیں ہیں، دو گردانیں ہیں معروف اور مجہول کے ساتھ، چار ہو گئی۔ تو یہ دو گردانیں بہت آسان ہیں۔ اس کے لیے آپ کیا کریں، آپ سب سے پہلے نون تاکید کی فصل کو جا کر دیکھیں۔ یہاں آپ دیکھیں، جو کہ آپ پڑھ چکے ہیں، یاد کر چکے ہیں، اور یاد نہیں کیا تو آپ کو لازمی یاد کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ کے سامنے لام تاکید بنون تاکید کی گردان موجود ہے۔ تو آپ اس گردان کو اگر غور سے دیکھیں تو اس پہ لام لگ رہا ہے، لام تاکید کا، اور آخر میں نون لگ رہا ہے، نون بھی تاکید کا ہے۔ ایک نون، پہلا نون ثقیلہ ہے اور دوسرا نون خفیفہ ہے۔ تو یہ جو لام ہے اس کی اگر آپ حرکت کو دیکھیں تو یہ مفتوح ہے۔ کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ لیفعلن، لیفعلانی، لیفعلن۔ ایسے ہی جو خفیفہ کا نون ہے اس کو آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ لیفعلن، اور لیفعلان اس کے اندر نہیں ہوتا، اور لیفعلن۔ تو یہاں جو غور کرنے کی بات ہے کہ اس کا لام مفتوح ہے، اور بالکل آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، کوئی زیادہ تبدیلی نہیں کرنی۔ اس لام کو امر کے اندر آپ نے بس مکسور کر دینا ہے، یعنی لام تاکید کو لام امر سے بدل دینا ہے۔ اور آپ نے سنا بھی تھوڑی دیر پہلے کہ لام امر جو ہے وہ مکسور ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو آپ دیکھیں اگر ان صیغوں پہ غور کریں، امر معروف بنون ثقیلہ اور بنون خفیفہ کے، تو ان کے اندر پورا وہی صیغہ ہوگا، بس فرق لام کا ہوگا۔ پیچھے صیغوں کے اندر اور گردان کے اندر وہاں پہ لام مفتوح تھا، اور اس گردان کے اندر لام مکسور ہوگا۔ تو دیکھیں، لیفعلن، لیفعلانی، لیفعلن، لتفعلن، لتفعلانی، لیفعلنانی، افعلن، 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 افعلانی، افعلنانی، لیفعلن، لنفعلن۔ اور اسی طرح سے آپ جو ہے وہ اس کی خفیفہ کی دیکھیں تو لیفعلن، اور چونکہ اس کے اندر تثنیہ کی نہیں آتی گردان، تو تثنیہ کا صیغہ نہیں آتا، اور اس کو چھوڑ دیں گے، لیفعلن، لتفعلن، اور پھر افعلن، 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 اور لافعلن، لنفعلن۔ اور اسی کی مجہول آپ لأفعلن، لنفعلن بھی آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ تو اس گردان کو مکمل طور سے یاد کر لیں، اور یہ دو ہی گردانیں ہیں۔ ایک امر کی جو ہے وہ جو مستقل ایک گردان ہے، یہ آپ کے لیے نئی ہے، لیکن جو نون تاکید خفیفہ اور ثقیلہ ہے یہ آپ کے لیے بالکل نئی نہیں ہے۔ کافی سارے صیغے اس کے لیے اس کے آپ سے جو ہے وہ آپ کے دیکھے ہوئے ہیں۔ کچھ چند صیغے جو ہے وہ جو امر کی تعلیل کے ساتھ، امر کے قاعدے کے ساتھ یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، وہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، باقی آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے گا۔ بس یاد رکھنا یہ ہے کہ امر جو گردان ہوتی ہے، امر کے جو صیغے ہوتے ہیں، وہ حکم، کسی بھی کام کا حکم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور وہ حکم آپ جو ہے وہ ان صیغوں کے اندر رہتے ہوئے مناسب صیغہ استعمال کر آپ دیں گے۔ اس کے آگے قاعدہ ہے، اس قاعدے کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ امر کو، اس میں سے کافی بات ہو چکی ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ صرف امر کو فعل مضارع سے بناتے ہیں، امر معروف کو مضارع معروف سے، امر مجہول کو مضارع مجہول سے، غائب کو غائب سے، حاضر کو حاضر سے، متکلم کو متکلم سے۔ یعنی امر کا جو صیغہ بنانا ہو اس کو مضارع کے اسی صیغے سے بنائیں گے۔ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ امر غائب معروف بنایا جاتا ہے مضارع غائب معروف سے۔ امر غائب مجہول بنایا، یہ دیکھیں، امید ہے کہ آپ کو یہ اس وقت سمجھ آ رہا ہوگا، آپ کو مزید تشریح کی یہاں پر ضرورت محسوس نہیں ہوگی، اور اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے آپ جو سوالات کا سیشن ہے اس کے اندر سوال کر سکتے ہیں۔
امر غائب مجہول بنایا جاتا ہے مضارع غائب مجہول سے، امر حاضر مجہول بنایا جاتا ہے مضارع حاضر مجہول سے، امر متکلم معروف بنایا جاتا ہے مضارع متکلم معروف سے، امر متکلم مجہول بنایا جاتا ہے مضارع متکلم مجہول سے۔ چونکہ بس آپ کو میں نے بتایا کہ پورے وہی صیغے ہیں، بس فرق ایک جو ہے وہ علامت کا ہے، آپ نے علامت امر لگانی ہے اور آپ کا صیغہ تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان کا قاعدہ ذکر کریں گے، تو اس قاعدے کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان سب کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع مثبت کے شروع میں لام مکسور لگا دو اور آخر سے ساکن کر دو، اور اگر نون اعرابی ہو تو اس کو گرا دو اور نون جمع مؤنث کو رہنے دو۔ یہ بات ہو چکی۔ اگر حرف علت نہ ہو، اب یہ حرف علت کیا ہے، یہ آپ نے پڑھا ہے کہ حرف علت نہ ہو، جیسے یضربو سے لیضرب اور یضربو سے لیضرب، تو یہ وہ صورت بیان کی کہ ان کے اندر حرف علت آخر میں نہیں ہے۔ ان صیغوں کے اندر یضربو کا آخر میں با ہے اور حرف علت با نہیں ہے، اور تضربو سے لتضرب اور اضربو سے لیضرب اور اضربو سے لیضرب اور یضربانی سے لیضربا اور یضربنا سے لیضربنا۔ یہ مثالیں انہوں نے دے دی، اور اگر حرف علت ہو تو اس کی مثال دے رہے ہیں، تو اس حرف علت کو گرانا ہوگا۔ تو جیسے مثال دے رہے ہیں یدعو، یدعو، یہ یاد رکھیں، یہ ایک اہم جو ہے وہ صیغوں میں سے ایک صیغہ ہے اور ایک اہم ایک گردان ہے جو کہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، تعلیل کی گردان ہے، تو وہ موقع کے اوپر آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ لیکن فی الحال آپ یاد رکھیں کہ جو واو ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ حرف علت ہے، تو مضارع کے اندر یہ جو واو موجود ہے، لیکن جب اس کو امر بنایا جائے گا اس صیغے کو، تو اس واو کو گرا دیا جائے گا، یہ واو علت ہے۔ تو یدعو سے لیدعو صرف عین، اور یرمی سے صرف لیرمی، اور یخشا سے لیخشا، یعنی یخشا کا آخر میں جو الف مقصورہ ہے اس کو بھی گرا دیا گیا۔ اب ہمارے حاضر معروف بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہے کہ مضارع حاضر معروف سے علامت مضارع تا گرا دینے کے بعد اگر پہلا حرف متحرک ہو تو آخر سے ساکن کر دو، اگر حرف علت نہ ہو، جیسے پیچھے بات ہو رہی ہے، جیسے تعلم سے علم اور تضع سے ضع، اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے تقی سے قی۔ تو یہ اس کا قاعدہ ہے، اور آگے بھی اس کے اندر اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، اور اس کو آپ خود سے پڑھیں اور پڑھ کر جو ہے وہ اس کو سمجھ لیں، چونکہ بات اس کی ہو چکی ہے۔ فائدہ دیکھ لیتے ہیں۔ امر میں نون جمع مؤنث باقی رہتا ہے اور نون اعرابی گرا دیا جاتا ہے، یہ اہم بات ہے، یہ آپ پہلے درس میں آ چکی ہے۔ اور فائدہ نمبر 2 ہے نون ثقیلہ اور خفیفہ جس طرح مضارع میں آتا ہے امر میں بھی آتا ہے، لیکن اس میں لام تاکید نہیں لگایا جاتا بلکہ اس کی جگہ لام مکسور لگایا جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ ہے لام تاکید مفتوح ہوتا ہے اور اس کے معنی ہے ضرور کرنا، اور لام امر مکسور ہوتا ہے اور اس کے معنی ہے چاہیے کہ۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہو چکی ہے۔ فائدہ نمبر 4، حمزہ وصل وہ حمزہ ہے جو اپنے پہلے حرف سے مل جائے اور پڑھنے میں نہ آئے مگر لکھنے میں باقی رہے، جیسے فَأَطْلُب، فَأَطْلُب سے ثُمَّ فَطْلُب سے ثُمَّ، تو یہاں پر جو ہے فَطْلُب ثُمَّ، تو اس کے اندر اطلب کا جو الف ہے، اطلب کا جو حمزہ ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حمزہ وصل ہے۔ اس کی بات پہلے بھی آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، کن موقعوں کے اوپر یہ حمزہ وصل ہوتا ہے اور کن موقعوں کے اوپر حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ یہ اس پورے قاعدے کو نظم کے اندر ذکر کریں گے، جیسے ان کا طریقہ کار ہے۔ آگے سوالات ہیں، سوالات کو حل کریں اور ان کی گردان بنائیں۔ اسمع، اکتب، اجتنب، اور پھر باقی آگے جواب یہ پوچھ رہے ہیں ان کے جواب دیں۔ فقرات ذیل کے معنی بیان کریں۔ لیکتبو، اترکو، لتعلمن، امنعن، لیکتبن۔ دیکھیں ان کے معنی تو بہت آسان ہیں، لیکن ان کی صیغوں کے ساتھ، صیغوں کے اعتبار سے معنی بیان کرنا یہ آپ کے لیے جو ہے وہ یقیناً جو ہے یہ ایک قابل غور چیز ہوگی، اس کو آپ نے غور کر کے اس کا جواب دینا ہے۔ اسی طرح سے نیچے اردو میں لکھے ہوئے جملے ان کے آپ نے عربی بنانی ہے، اس کے لیے آپ ڈکشنری استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر بس یہ امر کی بحث ختم ہوتی ہے۔